السلام علیکم۔ 18 سپٹمبر منڈے KC100 انڈیکس کال کے ساتھ سمر ناز اینڈ ٹیم آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اچھا جی، بات کر لیتے ہیں سب سے پہلے اس ہفتے کی جو ہے وہ مارکیٹ کی پرفارمنس کی۔ اس ہفتے آپ کو معلوم ہے کہ جس طرح مارکیٹ نے پچھلے ویک جو ہے پرفارم کیا تھا، اور اس ہفتے جو ہے وہ مارکیٹ سنبھالا لیتے ہوئے نظر آئی، اور الحمدللہ مارکیٹ نے اپنے لو کو سیکیور کیا۔ 45,000 اور 470 اس ہفتے مارکیٹ کا اوور آل لو رہا، اور مارکیٹ نے اس کے اوپر ہی ٹریڈ کرنے کی کوشش کی، اور اس کے اوپر اسی کے اوپر کلوزنگ دینے کی کوشش کی۔ ایون جمعے والے دن بھی جو ہے وہ جو آخری دن تھا ہمارا، مارکیٹ نے جو ہے وہ مانیٹری پالیسی کا جو ہے وہ پازیٹیو جو ہے وہ امپیکٹ لیا، اور مارکیٹ کافی اوپر کھلی۔ لیکن جب مارکیٹ اتنا زیادہ گیپ اوپننگ اسٹارٹ کے ساتھ کھلی تھی تو ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ مارکیٹ نیچے آئے گی، اپنے گیپ کو ضرور فل کرے گی، اور مارکیٹ نے وہی کیا۔ تو مارکیٹ نے جو جمعرات کو جو ہے وہ جہاں پہ مارکیٹ نے کلوزنگ دی تھی، مارکیٹ نے وہاں پہ آج لو لگایا، یعنی کہ 45,690 اور 700 کا مارکیٹ نے لو لگایا، اور اس کے بعد مارکیٹ تھوڑی سی ریکوری کے ساتھ 45,753 کے ساتھ بند ہو گئی۔ مارکیٹ کے اندر جو ہے تقریباً جو ہے وہ 103 پوائنٹ کا اضافہ دیکھا گیا، اور مارکیٹ کے اندر اس ہفتے والیومز بہت کم رہے، اور ان دا اینڈ ہم نے مارکیٹ کے اندر سیلنگ دیکھی۔ اچھا، جمعے کے دن جو ہے وہ والیومز تھوڑے سے انکریز نظر آئے، ماشاءاللہ 14 کروڑ کے والیوم تھے اور KC100 کے اندر، اور آل شیئر کے اندر 22 کروڑ کے والیوم تھے، ورنہ اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے کہ 15 کروڑ سے نیچے کے والیوم سے آل شیئرز کے اندر، اور KC100 کے اندر جو ہے وہ 6 کروڑ سے نیچے کے والیوم تھے۔ تو یہ تو بہت زیادہ ایوریج والیوم بھی نہیں تھے، تو یہ 14 کروڑ کا جو فگر ہے KC100 کے والیومز میں، یہ تھوڑا سا مچ بیٹر ہے۔ ایوریج والیوم ابھی بھی نہیں کہوں گا میں اس کو، ایوریج والیوم میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ کم سے کم جو ہے وہ 22 سے 25 کروڑ ہونا چاہیے، یہ منیمم ریکوائرڈ والیوم ہے مارکیٹ کو بیلنس کرنے کے لیے۔ اچھا، اس ہفتے جو ہے وہ ایک پازیٹیو بات یہ دیکھی گئی کہ جو سیکٹرز مستقل جو ہے وہ سیلنگ پہ تھے، وہ ان میں سے تھوڑی سی بائنگ کی، یعنی کہ انشورنس تو خیر سیلنگ بائنگ کے اوپر ہے 2-3 ہفتے سے پچھلے، لیکن اس ہفتے میں میوچل فنڈ کے تھوڑے سے نمبرز دیکھے گئے۔ اس کے علاوہ آل ادر سیکٹر والوں نے بھی بائی کیا، معمولی سا، آل دو تھوڑا سا ہی کیا لیکن کیا ضرور الحمدللہ۔ تو یہ ایک بڑا اچھا پازیٹیو سائن ہے کہ کم سے کم یہ لوگ بائنگ کے اوپر آئے ہیں، میوچل فنڈ بائنگ کے اوپر آئے ہیں۔ لیکن جمعے والے دن ہم نے دیکھا کہ جو ہے وہ فورن کارپوریٹس کی کافی زیادہ بڑی سیلنگ تھی۔ فورن کارپوریٹس جو اتنے دنوں سے بائنگ کر رہے تھے، تو انہوں نے تقریباً $7.5 ملین کی سیلنگ کی ہے۔ ہم نے یہ PPLP کا ڈیٹا آپ کے پاس شیئر کیا ہے، وہ آپ اس کو چیک بھی کر سکتے ہیں اور اس کو ضرور دیکھا کریں۔ بہرحال اس ہفتے جو ہے وہ مارکیٹ کے لیے تو ایک خیر اچھی نیوز یہ رہی کہ جی مانیٹری پالیسی چینج رہی، آئل مارکیٹنگ اور گیس کمپنیوں کے جو ہے وہ منافع میں اضافہ ہوا، ان کے پروفٹ میں ویلیو، ان کے پروفٹ کے اندر اضافہ دیکھا جائے گا مزید۔ اس کے علاوہ شرح سود جب سیم پہ برقرار رہے گی، اس کے علاوہ جو ہے وہ سرکولر ڈیٹ جو ہے، یعنی کہ جو گردشی قرضہ ہے، اس کے نمبرز کم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور حکومت جو ہے مستقل جو ہے وہ ڈٹرمنڈ ہے ان چیزوں کو بیلنس کرنے کے لیے، اس چیز کو کم کرنے کے لیے۔ تو خیر میں یہی تو امید کرتا ہوں کہ یہ چیزیں آگے جا کے بہتر ہوں گی۔ لیکن اس ہفتے ایک بہت بری خبر بھی ہے کہ یہ پیٹرولیم کی جو پرائسز ہیں وہ انہوں نے بہت زیادہ بڑھا دی ہیں، تقریباً 26 روپے کی بڑھوتری دیکھی گئی ہے۔ یہ راتوں رات انہوں نے اعلان کیا ہے 16 تاریخ کو، اور جو ہے عوام کے اندر غم و غصہ بھی پایا جاتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، پیٹرول کی قیمت اب 331 روپے ہو گئی ہے، اور لائٹ ڈیزل میں 17 روپے کا اضافہ دیکھا گیا ہے، جو کہ ایک بہت بڑا اضافہ ہے، اور اس سے ایک مہنگائی کے اندر ایک طوفان آئے گا۔ پیٹرولیم لیوی جو ہے وہ اب زیرو ہو گئی ہے۔ پیٹرولیم لیوی کی جو IMF کی شرط تھی وہ اب زیرو ہو چکی ہے، کیونکہ IMF سے انہوں نے یہ کہا تھا کہ پیٹرولیم اور ڈیزل کی لیویز کے اندر ہم جو ہے وہ 50 سے 60 روپے اضافہ کریں گے۔ یہ جو کمٹمنٹ تھی، یہ جو کانٹریکٹ تھا، یہ PTI گورنمنٹ ضرور کر کے گئی تھی، اور PDM کی نکمی حکومت نے بھی اس کو کیری آن کیا، اس پہ کوئی نیگوشیٹ نہیں کیا بلکہ اس کو کیری آن کیا۔ اور اب نگراں حکومت تو خیر ہاتھ جھاڑ کے کھڑی ہو گئی ہے کہ جی ہمارے تو بس میں کچھ بھی نہیں ہے، تو وہ بھی کیری آن کر رہے ہیں، اور انہوں نے اس بات کو امپلیمنٹ کر دیا۔ تو یہ تینوں گورنمنٹ جو تھیں یہ ذمہ دار ہیں ان تمام چیزوں کی، اس میں کوئی دودھ کا دھلا نہیں ہے، اس میں تمام لوگ ذمہ دار ہیں، اور اپنے خرچوں میں کوئی کمی نہیں ہے۔
اگر پیٹرولیم کے آپ پیسے بڑھا رہے ہیں ہمیں اس سے اعتراض نہیں ہے، آپ بڑھانا چاہتے ہیں بڑھا دیں، لیکن آپ کیا یہ اس بات کا جواب کوئی دے سکتا ہے کہ یہ IMF سے قرضے کیا ہمارے لیے لیے جاتے ہیں، عوام کو ریلیف کو دینے کے لیے لیے جاتے ہیں، یا اپنی نقصانات کو یا اپنی کوتاہیوں کو پورا کرنے کے لیے دیے جاتے ہیں؟ تو اپنی کوتاہیوں کو، اپنے خرچوں کو، اپنے اخراجات کو یہ لوگ کم نہیں کرتے، ان چیزوں کو ریکٹیفائی نہیں کرتے، بلکہ عوام پہ بوجھ ڈالتے رہتے ہیں، اور عوام جو ہے وہ سوتی رہتی ہے، بس عوام کو جو ہے وہ کوئی احساس نہیں ہے۔ عوام کو یہ بولتے ہیں ابھی بھی نہیں بولے کوئی بات نہیں، لو یہ اور لو یہ اور لو، تو پتہ نہیں ہم لوگوں کو کب عقل آئے گی، کب ہم لوگ جو ہے اپنے حق کے لیے آواز اٹھائیں گے، اپنے حق کے لیے آواز بلند کریں گے۔ آپ لوگ سوشل میڈیا پہ، دوسرے جگہوں پہ، دوسرے چینلز پہ مطلب اپنی آواز ضرور بلند کریں اس مہنگائی کے لیے اور ان تمام چیزوں کے لیے کہ غریب آدمی کا جو ہے وہ بالکل زندگی بہت مشکل ہو گئی ہے۔ چائنا نے اپنے غریبوں کو غربت سے اٹھانے کے لیے کیا کیا اقدامات اٹھائے تھے، تاریخ گواہ ہے، اور آج چائنا کی ترقی دیکھیں، ان کی پاپولیشن جو ہے ہم سے 3 گنا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ وہاں انفلیشن کا نمبر دیکھیں، ان کی ایگریکلچر دیکھیں، ان کی ترقی دیکھیں، ان کی امپورٹ ایکسپورٹ دیکھیں، مطلب کسی چیز میں آپ چائنا کو کمپیٹ نہیں کر سکتے۔ اینی ویز، تو خیر میں دوسری طرف نکل جاتا ہوں، باتیں پھر کچھ پولیٹیکل اور کچھ فائنینشیل کی طرف چلی جاتی ہیں، لیکن کیا کریں کہ دل جلتا ہے، ہمارا ملک ہے، ہم محبت کرتے ہیں اپنے ملک سے، تو ہم چاہتے ہیں کہ جی مطلب یہ چیزیں بھی صحیح ہوں اور یہ چیزیں بہتری کی طرف جائیں، اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم کرے۔ ایک اور امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ڈالر جو ہے وہ نیچے جا رہا ہے، اسمگلنگ کے اوپر بہت زیادہ روک تھام کی گئی ہے، مینپولیشنز پہ، یعنی کہ سونے کے اوپر بھی، اب گولڈ کے اوپر بھی انہوں نے ایک رپورٹ شائع ہوئی ہے کہ اس پہ بھی مستقل سٹا ہو رہا تھا، تو یہ اسٹاک مارکیٹ میں بھی سٹا ہوتا ہے، اس کو بھی ذرا دیکھا جائے۔ ہم اعلیٰ حکام سے یہ گزارش کریں گے کہ یہ اسٹاک مارکیٹ میں جو لوگ سٹا کھیلتے ہیں اور جو فنڈامنٹلز کے اوپر مارکیٹ کو چلنے نہیں دیتے، جو کمپنی رزلٹ کے اوپر مارکیٹ کو چلنے نہیں دیتے، بلکہ اپنے من پسندیدہ اسٹاکس کو نیچے سے اٹھاتے ہیں اور اوپر آسمان پہ لے جا کے لوگوں کو چپکا دیتے ہیں، اس کے اوپر بھی ضرور کوئی نہ کوئی دیکھنا چاہیے، اس کے اوپر بھی کوئی نہ کوئی چیز ہونی چاہیے، ان کا بھی جو ہے وہ گریبان ذرا پکڑ کے ان کے بھی پیٹوں سے پیسے نکالنے چاہیے، تاکہ یہ عام عوام جو ہے وہ PSX کی طرف راغب ہو اور بزنس کی طرف آئے اور اپنے پیسے انویسٹ کرنے کی سوچے، کیونکہ انہوں نے انویسٹرز کو اور انڈیویجولز کو تو مار دیا ہے اس مارکیٹ کے اندر بھی۔ خیر، ہم الحمدللہ جو ہمارے ٹریڈرز ہیں، جو ہمارے ساتھ کام کرتے ہیں، ان کو ہم الحمدللہ جو کالز اور سمریز دیتے ہیں اس کے اوپر وہ چلتے ہیں، تو الحمدللہ وہ نقصانات سے، تمام چیزوں سے محفوظ رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو آگے بھی محفوظ رکھے۔ تو یہی وجہ ہوتی ہے کہ آپ کو مارکیٹ کی ٹیکنیکل سے، مارکیٹ کے فنڈامنٹل سے، مارکیٹ کے موڈ سے آپ کو آگاہ کیا جاتا ہے بر وقت۔ اچھا جی، اب منڈے کے لیے بات کر لیتے ہیں جو نیکسٹ ویک شروع ہونے والا ہے۔ میرے خیال میں اس میں آئل اور گیس کی جو پرائسیں ہائپ ہونے جا رہی ہیں، تو اس کے اندر جو ہے ہم ایک انکریز دیکھیں گے، ان کے شیئرز میں اضافہ دیکھیں گے۔ آئل مارکیٹنگ کمپنیز کے اندر جو ہے وہ تیزی آ سکتی ہے منڈے والے دن، اور انشاءاللہ ایسا ہوگا۔ اور اس کے علاوہ جو ہے وہ میوچل فنڈ نے جو بائنگ کی ہے ان سیکٹرز کو ضرور واچ کریں کہ کون سے سیکٹرز کو وہ بائی کر رہے ہیں، کون سے سیکٹر کو وہ سیل کر رہے ہیں، تو یہ چیزیں آپ کے بہت کام میں آئیں گی۔ اچھا جی، مارکیٹ کے پاس وہی لیول ہے، مارکیٹ میرے جو آپ کو ٹارگیٹ جو میں نے آپ کو دیے ہیں ان میں کوئی کمی نہیں ہے، کوئی اضافہ نہیں ہے، لیکن یہ ہے میں آپ کو ضرور بات بتاؤں کہ مارکیٹ گرتے ہوئے بند ہوئی ہے، یعنی کہ مارکیٹ کا جو ہائی تھا وہ 46,000 اور 70 یا 98 کا جو ہائی تھا، یعنی کہ 100 کا، وہاں سے مارکیٹ نے تقریباً 400 پوائنٹ جو ہے وہ نیچے آ کے کریکشن لی ہے اور 400 پوائنٹ نیچے گرتی ہوئی بند ہوئی ہے۔ تو یہ 400 پوائنٹ کا جو پریشر ہے یہ مارکیٹ کو مزید ڈریگ ڈاؤن کر سکتا ہے، تو ہمارے پاس جو مارکیٹ کا لیول ہے وہ وہی ہے 45,000 اور 550 سے لے کے 500۔ یہ وہی پیوٹ پوائنٹ ہے جس کی آپ کو بار بار آپ کو جو ہے تنبیہ کی جاتی ہے، آپ کو بتایا جاتا ہے کہ جی یہ پیوٹ پوائنٹ ہے اور مارکیٹ نے یہاں سے جو ہے وہ انشاءاللہ آگے پرفارم کرنا ہے۔ اینی ویز، تو مارکیٹ جو ہے وہ اگر یہاں سے گرتے ہوئی بند ہوئی ہے تو میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ مارکیٹ مزید جو ہے وہ 100 سے 125 پوائنٹ کی نیگیٹیوٹی دکھا سکتی ہے، اور اگر آئل مارکیٹنگ کمپنیز کے اندر اور آئل اینڈ گیس ایکسپلوریشن کے اندر تیزی دیکھی گئی تو پھر مارکیٹ انشاءاللہ مندی نہیں کرے گی، مارکیٹ انشاءاللہ تیزی کرے گی اور معمولی سی ڈپ کے ساتھ مارکیٹ انشاءاللہ اوپر پرفارم کرے گی۔ ہمارے پاس جو اوپر پرفارمنگ جو لیولز ہیں وہ وہی ہے کہ مارکیٹ کو 45,900
910 के ऊपर परफॉर्म करना होगा। ये मिनिमम रिक्वायर्ड लेवल है। अगर मार्केट इसके ऊपर रुकना शुरू करेगी, परफॉर्म करेगी, तो फिर दोबारा इंशाल्लाह 46,100 को टारगेट करेगी और 46,100 और 150 के ऊपर ट्रेड करने के बाद इंशाल्लाह 250 और 300 का टारगेट भी अचीव करेगी। और मार्केट जब तक 46,250 और 300 के ऊपर ट्रेड नहीं करेगी, हम मार्केट को पॉजिटिव साइड के लिए जो है वो पॉजिटिव नहीं समझेंगे, सेफ़ नहीं समझेंगे। मार्केट को सिर्फ मैं सेफ़ समझने की बात कर रहा हूँ, बहुत तेज़ी की और जो है वो नारे मारने की बात नहीं कर रहा। तेज़ी मार्केट के अंदर काफ़ी आगे जाके है, लेकिन ये ज़रूर है कि इसके ऊपर मार्केट थोड़ा सा सेफ़ होगी। जब 46,250 और 300 के ऊपर रुकना शुरू करेगी तो फिर मार्केट इंशाल्लाह अपनी बेस को मजबूत करेगी और आगे के लिए टारगेट करेगी। नीचे के लिए आपको बता दिया गया है कि 45,550 और 500 के नीचे सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो मंदी है, तबाही है। तो अल्लाह ताला से दुआ करेंगे कि मार्केट इसके नीचे ना जाए और 45,910 और 900 ये वो लेवल है जिसके ऊपर मार्केट ने हर हाल में सर्वाइव करना है, इसके ऊपर ट्रेड करना है ताकि नए टारगेट्स को अचीव करें। तो दुआ करूँगा कि ये कॉल आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो और आपके जो है वो पोर्टफोलियोज़ अच्छे रहें, भरे भरे रहें। हमारी कॉल्स को जो है अपने ग्रुप्स के अंदर शेयर किया कीजिए, उनको भी राग़िब करें कि जी हमारे ग्रुप का जो हिस्सा बने, हमारी टीम का हिस्सा बने, हमारे साथ काम करें और हमारी कॉल्स को जो है वो गौर से सुनें और इससे मुस्तफ़ीद होने की कोशिश करें। अंधों की तरह हर स्टॉक के अंदर एंट्री ना लें। और हम अपने ग्रुप के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह बाइंग और सेलिंग के जो है वो लेवल्स भी देते हैं पेड मेंबर्स को, और आम मेंबर्स को जो है वो सिर्फ जो है वो बताते हैं कि जी ये सेक्टर चल सकते हैं और ये स्टॉक चल सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उनको भी काफ़ी फ़ायदा होता है। तो हमें भी अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़। हैव अ नाइस संडे।